تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے نام سے ضرور پڑھیں. بغیر نماز پڑھے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے. باہر سے آنے والے کے لیے, جو ہمیشہ مسجد میں رہنا سہنا, جس کا کھانا پینا آنا جانا اس کے لیے نہیں ہے, جو گھر سے آتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے حکم ہے نا. اس کے بعد پھر عام طور پر کیا دیکھا جاتا ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, ہاتھ کو انگلی ہاتھ کیسے ملا کے بیٹھتے ہیں. دیکھو ایسے بیٹھنا منع ہے. ایک ہاتھ کو انگلی دوسرا ہاتھ کو انگلی ملا کر کے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ کے لیے منع فرمایا, چاہے وہ نماز میں نماز سے باہر, بلکہ یوں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ کو انگلی ملانا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور کہہ رہے تھے تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں اپنے ہاتھ کو انگلی کو دوسرے ہاتھ کو انگلی کے بیچ میں داخل کر کے نہ بیٹھے, یہ منع ہے. ہاں اگر کہیں سمجھانے کی ضرورت پڑ جائے کسی کو بتانا, جیسے خطیب خطبہ دے رہا ہو مان کے چلو, یا درس و نصیحت ہو رہا, عوام جنتا کو سمجھانے کی ضرورت پڑ گیا, مثال دینا ہے, اشارہ کرنا ہے, تو ایسے میں اگر ضرورت پڑ گیا ملانے کی تو ملا جا سکتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. باقی اس کے علاوہ عام حالت میں نہیں ملانا چاہیے, یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور ایک یہ بھی ہے مسجد کے آداب میں سے کہ کوئی بھی شخص مسجد میں آئے تو بدبودار چیز کھا کے نہ آئے. ہاں منع ہے. کچھ چیزیں ایسی شریعت میں ہیں کہ وہ اپنی جگہ کھانا حلال ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے منع ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کا کھانا منع ہے, چاہے کہیں بھی کھاؤ, مسجد میں کھاؤ تب بھی منع, باہر دکان میں کھاؤ تب بھی منع, گھر میں کھاؤ تب بھی منع, حرام. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں مسجد میں کھانا منع ہے, مسجد کے باہر کھا سکتے ہیں. ہاں جیسے پیاز ہے, لہسن ہے, اس کے اوپر حدیث ہے, اور سختی کے ساتھ اللہ کے نبی منع کیے. معلوم ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی لہسن کھا کر مسجد کو آئے, جو کوئی پیاز کھا کر مسجد کو آئے, یا کوئی قراص بولے تو ایک سبزی ہوتی ہے, اس میں کچھ بدبو آتی ہے, جیسی آتی ہے وہ سبزی, اس میں بھی وہ 3 چیزیں اگر کوئی کھا کر آئے تو مسجد میں نہ آئے, ہمارے مسجد میں داخل نہ ہو. اور ایک روایت میں نماز پڑھنے مت آئے, دیکھو منع ہے. تو کچا پیاز, کچی لہسن اور ایک سبزی جس میں ایک قسم کی بو آتی ہے, بدبو, یہ 3 چیزیں کھا کر مسجد میں آنا منع ہے. یا تو اگر کھایا ہے تو کھانے کے بعد اس کی بدبو کو ظاہر کر دے, چاہے برش کر لے, مسواک کر لے, جو بھی ہو, اگر منہ سے بدبو ختم ہو گیا تو پھر مسجد میں آ سکتے, لیکن کھاتے ہی فوراً مسجد کو آنا یا نماز پڑھنا ان کے لیے درست نہیں ہے, منع کر دیا گیا. ایک جماعت ایسی ہے جو چلہ 4 مہینے کے لیے باہر جاتے ہیں, بڑھیا بستر لے کے ماشاءاللہ, 3 مہینہ کے لیے, 4 مہینہ کے لیے, ایک چلہ کے لیے, کوئی 1 سال کے لیے, کوئی 3 دن کے لیے, اور مسجد میں پیاز لہسن کاٹتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. مثال بہت سارے قسم کا مسالہ, مرچی مسالہ, بریانی, چکن, مٹن کے آگے ملا کے بناتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں مزے لے کے. مسجد میں ہو رہا ہے, کئی جگہ دیکھا گیا مسجد میں. بتاؤ کتنا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ, جن جن چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, جن جن چیزوں سے انسان کو مصیبت لاحق ہوتی ہے کسی بدبو سے, ان تمام چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اب کچا پیاز, کچا لہسن یا قراص اگر یہ کوئی کھا کر آتا ہے تو فرشتے دور ہو جاتا ہے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب کوئی مسلمان چاہے گا کہ ہم فرشتوں کو تکلیف دیں؟ فرشتے تو ہر وقت بندے کے حق میں رحمت مغفرت کی دعا دیتے ہیں, خاص طور پر جب مسجد میں آتے نماز پڑھنے کے لیے تو فرشتے برابر اس نمازی کے حق میں دعا دیتے ہیں. اب یہ کچا پیاز کچا لہسن کھا کے آگے سمجھو تو بدبو آئے گے تو فرشتے کام قریب آئیں گے, تو فرشتے کو بھگانے والا کام کر دیا, تو فرشتے کی دعاؤں سے محروم ہو گئے, ان کی رحمت بخشش کرنے سے محروم ہو گئے. تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. دیکھو ایک حلال چیز تھوڑی دیر کے لیے حرام ہو گئی, حالانکہ اپنی جگہ جائز ہے. آج کوئی بھی سالن ایسا نہیں ہے بغیر اس میں پیاز کا اور بغیر لہسن نہ بنایا جائے. یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے, یہ کچن کا حصہ بن گیا. ہر کچن کا کہیں بھی آؤ ضروری ہے, لیکن وہ مسجد کے باہر ہونا چاہیے, مسجد کے اندر نہیں. ایک بات. اور دوسری بات, اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت مت کھائے کچا پیاز لہسن. اگر سبزی بنا ہوا وہ مسئلہ الگ ہے, اس کی بدبو چلے جاتا ہے. اس وقت اگر کوئی کھا لیا ہے تو انتظار کرے جب تک بدبو ختم نہ ہو, مسجد میں نہ آئے, نماز میں پڑھے. یہ منع کیا گیا. اب غور
ایک حلال چیز کھا کر مسجد میں آنا منع کر دیا گیا ہے، تو کوئی آدمی بیڑی پی کر کے، سگریٹ پی کر کے، حقہ پی کر کے، خیلی تمباکو کھا کر کے مسجد کو آتے ہیں۔ ارے کتنے کو میں نے دیکھا بیت الخلا باتھ روم کو گھیرتا کرتے تھے، وہیں پیتے رہتے گراتے رہتے، یہ کیا ہے دیوان آدمی؟ اللہ رحم فرمائے۔ بیڑی سگریٹ ویسے بھی حرام اسلام شریعت میں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اب کھا کے مسجد کو پی کے مسجد کو آ جاتے ہیں۔ جہاں بھی دیکھو بیڑی سگریٹ پینے والے مسلمان بہت ملیں گے، چائے کی دکان میں، باہر میں دیکھو، یہ ایک عادت بنا لیا، جبکہ سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا تھا ڈینجر، تمہاری صحت کے نقصان، تمہیں خرابی بربادی ہے، اب پھر یہ لوگ مسلمان پیتے رہتے ہیں۔ تو ان کو تو ہے نماز کی فکر تو نہیں ہے، ان کو تو دین کی فکر نہیں، بس عیش عشرت مستی اور کیا کہتے ہیں دنیا پرست بن چکا ہے، بس دنیا میں جو ہے سب کو دنیا کر رہے ہیں، تو اس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہر وہ چیز جس کا کھانا، جس کا استعمال کرنا حرام ہے، منع ہے، اس کی تجارت بزنس کرنا بھی حرام ہے، اور اس سے جو فائدہ یا انکم آیا وہ انکم فائدہ بھی استعمال کرنا ہمارے لیے حرام منع ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس کی کثیر مقدار زیادہ پینے سے نشہ آتی ہے، اس کے کم مقدار پینا بھی اسلام میں جائز نہیں، حرام، چاہے وہ شراب ہو، دارو ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، خیری ہو، تمباکی ہو، وہ بھی ہو۔ آج کل پان بناتے ہیں، پان میں بھی کچھ نشہ آتا ہے، ہاں پان بھی ڈالا رہتا ہے، نشہ والی چیز، وہ بھی جائز نہیں۔ آپ سمپل سادہ پان کھاؤ اگر شوق ہے کسی کو تو، لیکن نشہ والی چیز نہیں استعمال کرنا۔ آپ بیڑی سگریٹ کھینی کھا کر مسجد کو آ کر بتاؤ، تکلیف ہو فرشتے کو تکلیف، انسان کو تکلیف، یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کے آداب ہے اور مسجد کے احکام مسائل، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔